بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الحقیقت والمجاز، یہ فصل ہے حقیقت اور مجاز کے بیان میں۔ حقیقت یہ حق یحق سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ثابت ہونا۔ حقیقت کا معنی ہوا ثابت شدہ، یعنی جس چیز کو ثابت کر دیا گیا ہو، جو چیز پہلے سے ثابت ہو اس کو کہیں گے حقیقت۔ حقیقت کو حقیقت اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کا معنی ثابت ہوتا ہے پہلے سے ہی، ٹھیک۔ اور مجاز کا معنی ہوتا ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو جائز ہو، جس کو جائز قرار دیا گیا ہو، درست قرار دیا گیا ہو، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ تجاوز کرنے والا، یعنی اپنی حد سے آگے بڑھنے والا، اس کو مجاز کہتے ہیں۔ تو چونکہ مجاز میں ہوتا یہ ہے کہ جو اصلی معنی ہوتا ہے لفظ کا اس سے آگے بڑھ جاتا ہے معنی، ہے نا، اصلی سے دوسرے معنی کی طرف لفظ بڑھ جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو مجاز کہتے ہیں۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہوئے۔ اصطلاح میں حقیقت یا مجاز کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کل لفظ وضعہ واضع اللغت بإزاء شیء فہو حقیقت لہ وَلَوِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً۔ اچھا، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حقیقت اور مجاز یہ کس کی قسم ہے۔ اس کے بارے میں تین قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں لفظ کی قسمیں ہیں، یعنی لفظ ہی کو حقیقت کہا جاتا ہے اور لفظ ہی کو مجاز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قول تو یہ ہے کہ معنی کہ یہ حقیقت یا مجاز ہوتا ہے، یعنی لفظ کا معنی یا تو حقیقی ہوتا ہے یا مجازی ہوتا ہے، یا حقیقت ہوتا ہے یا مجاز ہوتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لفظ کا استعمال یہ حقیقت یا مجاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تین قول ہیں اس سلسلے میں، اور میرے خیال سے تینوں ہی درست ہیں اور تینوں کا مجموعہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں تعریف سے، اس کے بعد پھر بات سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس کو وضع کرنے والے نے، واضع اللغتی، کہ جس کو وضع کرنے والے نے، لفظ کو وضع کرنے والے نے کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہو تو وہ چیز اس کے لیے حقیقت ہے، اس لفظ کے لیے وہ چیز حقیقت ہے، اور اگر اس کے غیر کے لیے استعمال کیا جائے اسے تو یہ مجاز ہو جائے گا۔ اب یہ تو بہت الجھا ہوا ہو گیا۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں وضع کرنے کا مطلب، یہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ وضع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کو بنانا۔ جیسے اب آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آ جائے، ہے نا، تو آپ اس کے لیے کوئی نام سوچیں گے، ہے نا، تو وہی نام جو آپ اس کے لیے سوچیں گے اور اس کے لیے بنا دیں گے کہ ہاں میں اس کو اس نام سے بلاؤں گا، تو اسی کو بولتے ہیں وضع، ٹھیک ہے۔ یہ آسان مفہوم ہے اس کا۔ اور بإزاء شیء یعنی کسی چیز کے مقابلے میں، مطلب یہ کہ کوئی بھی نام ہو تو وہ کسی چیز کے مقابلے میں ہوتا ہے نا، یعنی کسی کے لیے نام رکھا جاتا ہے۔ تو مقابلے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے، ٹھیک ہے، کسی کے مقابلے میں وضع کیا ہو، یعنی کسی چیز کے لیے وضع کیا ہو، کسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے، کسی معنی کو بیان کرنے کے لیے وضع کیا ہو، تو وہ حقیقت ہے، مطلب اس معنی میں اس لفظ کا استعمال حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو فہو حقیقت لہ کہا ہے، یہ معنی کے اعتبار سے کہا ہے کہ معنی کو ہی حقیقت مانا ہے انہوں نے، اسی وجہ سے کہا کہ جس کے مقابلے میں اس لفظ کو وضع کیا ہے نا، تو وہی جس کے مقابلے میں وضع کیا وہی اس لفظ کے لیے حقیقت ہے، یعنی جس کے مقابلے میں وضع کیا ہے وہ معنی ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے نا۔ تو وہ چیز جس کے مقابلے میں اس لفظ کو بنایا گیا ہے، جس کے لیے اس لفظ کو بنایا گیا ہے، وہ چیز حقیقت ہوگی، یعنی معنی حقیقت ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معنی لفظ کے لیے حقیقت کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے غیر میں استعمال کیا جائے تو اس کو مجاز کہا جائے گا۔ اب یہاں سے انہوں نے استعمال کو مجاز بنایا، پیچھے معنی کو حقیقت کہا تھا، اب یہاں استعمال کو مجاز بنا رہے ہیں کہ اگر اس لفظ کو اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے، ہے نا، تو پھر وہ مجاز کہلائے گا۔ تو وہی میں نے پیچھے بیان کیا کہ اس کے تین قول ہے، ایک تو یہ کہ استعمال کو حقیقت یا مجاز کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ لفظ کو ہی حقیقت یا مجاز کہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ معنی کو حقیقت یا مجاز کہتے ہیں۔ اب آسان مفہوم اس کا سمجھ لیجئے کہ حقیقت یا مجاز کہتے کسے ہیں۔ تو حقیقت اس استعمال کو کہہ سکتے ہیں
کہ جب لفظ کو اس کے اسی معنی میں استعمال کیا جائے جس معنی کے لیے اسے بنایا گیا ہے. ٹھیک، جس معنی کے لیے لفظ کو بنایا گیا ہے اسی معنی میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ استعمال حقیقت ہوگا. اور وہ لفظ جو ہوگا وہ بھی اس کو بھی حقیقت کہیں گے وہاں پر جہاں پر لفظ کو اسی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو, اس معنی میں جس معنی کے لیے اسے بنایا گیا تھا اسی معنی میں اگر کسی جگہ پہ استعمال کیا گیا تو وہاں پر وہ لفظ حقیقت ہوگا اپنے اس معنی کے اندر یا اپنے اس استعمال کے اندر. ٹھیک ہے. اور جہاں پر لفظ کو اس معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کر لیا جائے تو وہی لفظ جو ہے وہاں پر مجاز ہو جائے گا یا پھر اس کا استعمال وہاں پر مجاز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو اس کا معنی ہوتا ہے لفظ کا اس معنی کو معنی حقیقی یا معنی مجازی کہتے ہیں. یعنی اگر لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا جائے جس معنی کے لیے اسے بنایا گیا ہے تو وہ ہوگا معنی حقیقی اس کا. اور اگر لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کر لیا جائے جس معنی کے لیے اسے نہیں بنایا گیا تھا, ٹھیک ہے, اس معنی میں نہیں کسی اور معنی میں استعمال کر لیا جائے تو وہ ہوگا لفظ کا معنی مجازی. ٹھیک ہے. تو معنی حقیقی ہوتا ہے یا مجازی ہوتا ہے اور استعمال اور لفظ یہ دونوں کے دونوں حقیقت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو کل لفظ وضعہ واضع اللغت بإزاء شیء فہو حقیقت لہ. ہر وہ لفظ جس کو وضع کرنے والے نے کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہو تو وہ اس کے لیے حقیقت ہے. یعنی اس معنی میں اس کا استعمال یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے. معنی کا مطلب بإزاء شیء کا مطلب معنی ہی ہے, کسی چیز کے مقابلے میں یعنی کسی چیز کے معنی کو بتانے کے لیے وضع کیا ہو, کسی معنی کو بتانے کے لیے وضع کیا ہو تو اسی معنی میں اس کا استعمال یہ حقیقت ہوگا. وَلَوِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مَجَازًا. اور اگر جس معنی کے لیے واضح نے جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا تھا بنانے والے نے اس لفظ کو جس معنی کے لیے اسے بنایا تھا اس معنی کے علاوہ میں اس لفظ کو استعمال کر لیا جائے تو وہ ہو جائے گا مجاز. مثال کے طور پہ لفظ کیا نام ہے اسد ہے تو لفظ اسد کا معنی ہوتا ہے شیر. ٹھیک ہے. تو اب لفظ اسد کا معنی تو شیر ہوا یعنی وہ جانور ہے نا جو ایک درندہ ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں اسدن شیر, یا اردو میں ہی اس کو سمجھ لیجئے اس کو شیر کہتے ہیں. لیکن کوئی کہتا ہے نا کہ میرا بیٹا شیر ہے اس کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے, تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ میرا بیٹا شیر ہے تو شیر کا جو اصلی معنی ہے وہ جانور ہے, اسی کے لیے اس کو بنایا گیا تھا, اسی کو بولنے کے لیے یہ لفظ نکالا گیا تھا کہ ہاں اس کو شیر کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو واضح نے اس کو کس معنی کے لیے وضع کیا تھا تاکہ وہ اس جانور کے اوپر دلالت کرے, اس جانور کو بتائے. لیکن یہاں کس لیے استعمال کیا گیا؟ ایک انسان کے لیے. تو یہاں اس معنی میں نہیں استعمال کیا گیا جس معنی کے لیے اسے بنایا گیا تھا. تو یہاں جو استعمال کیا گیا اس استعمال کو ہی مجاز کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر شیر کے لیے استعمال کیا جائے, شیر کو دیکھ کے کہا جائے کہ وہ شیر ہے تو اسے کہیں گے کہ یہاں اس کا استعمال حقیقت ہے. یا یہاں پر لفظ اسد کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے جنگل کا شیر, اور جو لفظ اسد کا مجازی معنی ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بہادری کی وجہ سے شیر کہہ دیا جائے, تو یہ اس کا مجازی معنی ہے. ٹھیک ہے. جہاں شیر کے لیے استعمال کیا جائے گا وہاں اس لفظ کو حقیقت کہیں گے, اور جہاں انسان کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا جائے گا وہاں اس لفظ شیر کو مجاز کہیں گے. ٹھیک ہے. امید ہی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب دیکھتے ہیں, اب حکم بیان کر رہے ہیں دونوں کا. ٹھیک ہے. اچھا, وَلَوِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً. اور اگر لفظ کو اس معنی کے علاوہ میں استعمال کیا جائے تو وہ مجاز ہوگا, حقیقت نہیں ہوگا. یہ تو تعریف ہو گئی دونوں کی, حقیقت اور مجاز کی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحدۃ فی حالۃ واحدۃ. یہ حکم ہے حقیقت اور مجاز دونوں کا, یہ دونوں کا حکم ہے کہ پھر حقیقت مجاز کے ساتھ ایک ہی لفظ سے ایک ہی حالت میں ایک ساتھ دونوں مراد نہیں ہو سکتے ہیں. مراد میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں, دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. ایک ہی حالت میں ایک ہی لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں مراد نہیں ہو سکتے ہیں. مطلب ایک ہی وقت میں ہے نا, ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقت بھی مراد ہو اور مجاز بھی مراد ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کا حقیقی معنی بھی مراد لیا جائے, مجازی معنی بھی مراد لیا جائے, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. یعنی جیسے لفظ اسد ہے, اس کا ایک معنی مجازی ہے بہادر ہونا, اور دوسرا معنی ہے کیا نام ہے وہ جانور
معنی حقیقی. تو اب ایک ہی جگہ پر لفظ اسد بول کر کے دونوں معنی کو مراد نہیں لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی جیسے کسی کے پاس کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، استعمال کرتا ہو وہ اس چیز کو، ٹھیک ہے، تو وہ استعمال ملکن بھی کر رہا ہو اور عاریتن یعنی ادھار کے طور پر بھی اس چیز کو استعمال کر رہا ہو اور مالک ہو کر کے بھی اس کا بطور ملکیت بھی استعمال کر رہا ہو. مالک کب ہوتا ہے انسان؟ جب کسی چیز کو خرید لیتا ہے. اور ادھار کب رہتا ہے؟ جب وہ چیز اس کی نہیں ہوتی ہے بلکہ دوسرے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز کو اگر کوئی ادھار استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملکن اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے، یعنی اس کا مالک ہو کر کے استعمال نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اگر مالک ہوتا تو پھر ادھار ہی کہاں رہتا ہے نا. جیسے کسی نے کسی سے ادھار لیا، کوئی چیز ادھار لی ہے نا، کوئی کپڑا کسی سے ادھار لیا، اس کو پہنا، تو ابھی جو پہن رہا ہے وہ عاریتن پہن رہا ہے، یعنی ادھار لے کر کے پہن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس نے اس کے پیسے چکا دیے تو اب یہ چیز اس کی ہو گئی. اب جب اس کا استعمال کرے گا تو یہ استعمال ملکن ہوگا. ٹھیک ہے، مالک ہونے کے طور پہ اس کا استعمال ہوگا. تو یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کپڑا جو وہ پہن رہا ہے وہ عاریتن بھی ہے یعنی کہ ادھار کے طور پر بھی ہے اور مالک ہو کر کے بھی ہے. ایک وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، دو وقتوں میں مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ جو استعمال کر رہا تھا وہ ادھار کے طور پر استعمال کر رہا تھا، اب جو ہے اس کا مالک ہونے کے طور پر اس کا استعمال کر رہا ہے کہ پہلے ادھار لیا تھا پھر بعد میں اس کے پیسے چکا دیے تو اب اس کا مالک ہو گیا، اب استعمال کر رہا ہے مالک ہونے کے طور پر. تو ایسا دو وقتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی حالت میں ایک ہی وقت میں ہے نا یہ ممکن نہیں ہے کہ لفظ وہ کیا نام ہے کسی چیز کو ملکن اور عاریتن دونوں کے طور پر استعمال کیا جائے، ہے نا. تو اسی طرح سے ٹھیک ایک لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے. ایک ہی حالت میں ایک ہی لفظ کا معنی حقیقی بھی مراد ہو اور معنی مجازی بھی مراد ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. مطلب ایک لفظ کو اگر کہیں استعمال کیا جائے تو اس کو حقیقی معنی میں بھی استعمال کیا جائے اور مجازی معنی میں بھی استعمال کیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ یہاں یہ لفظ جو ہے اپنے حقیقی معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے اور اپنے مجازی معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہوں، ایک حقیقی اور ایک مجازی، تو آپ کہیں کہ یہاں پر اس کے دونوں معنی مراد ہیں، حقیقی معنی بھی مراد ہے اور مجازی معنی بھی مراد ہے. تو جب کوئی ایسا کہے تو پھر وہ جو ہے یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں یا مراد نہیں ہو سکتے ہیں نا. یہ حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں ایک لفظ سے ایک حالت میں مراد نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی معنی مراد ہوگا. اگر کوئی کپڑا پہن رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے یہ یا تو مالک ہونے کے طور پہ پہن رہا ہے یا پھر یہ ادھار لے کر کے پہن رہا ہے نا، یا یعنی یہ چیز اس کی ہے نا اپنی، تو اس لیے وہ اس کو پہن رہا ہے، یا پھر یہ کہ اس کی تو ہے نہیں، اس نے کسی سے ادھار لے کر کے پہنا ہے. تو یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں، ہے نا. تو اسی طرح سے ٹھیک لفظ کو اگر کہیں استعمال کیا جائے گا تو وہ استعمال یا تو حقیقی معنی میں ہوگا یا مجازی معنی میں ہوگا، دونوں میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. اس کو مثال سے دیکھیں بات اور سمجھ میں آ جائے گی. وَلِهَذَا قُلْنَا لَمَّا أُرِيدَ مَا يَدْخُلُ فِي السَّاعِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَبِيعُ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ سَقَطَ اعْتِبَارُ نَفْسِ الصَّاعِ حَتَّى جَازَ بَيْعُ الْوَاحِدِ مِنْهُ بِالْإِثْنَيْنِ. کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے وہ چیز مراد ہے جو صاع کے اندر داخل ہو. فرمان کیا ہے؟ لا تبیع الدرہم بالدرہمین، ایک درہم کو دو درہم کے بدلے میں اور ایک صاع کو دو صاع کے بدلے میں نہ بیچو. اس فرمان سے جب مراد یہ لیا گیا ہے کہ وہ چیز جو صاع کے اندر داخل ہو تو پھر سقط اعتبار و نفس الصاع، تو نفس صاع کا اعتبار ساقط ہو گیا، یہاں تک کہ ایک صاع کی بیع دو صاع کے بدلے میں جائز ہوگی. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ پہلے صاع سمجھ لیں. صاع ہے کیا؟ صاع ایک پیمانہ تھا. جیسے آج کے زمانے میں دودھ دینے والا آتا ہے تو دودھ دیتا ہے تو وہ ایک برتن سے ناپ کر کے دیتا ہے نا، برتن. تو اسی طرح سے ایک برتن تھا صاع، اس برتن کو صاع کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو جب مثال کے طور پہ جب دودھ دینے والا دودھ دیتا ہے تو جو اس کا برتن ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ 1 لیٹر کا برتن ہے، یعنی یہ 1 لیٹر ہے، اور جو دودھ دیتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ 1 لیٹر دودھ ہے نا. تو دونوں کو 1 لیٹر کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جو لفظ صاع ہے اس صاع کا معنی وہ برتن بھی ہے جس برتن میں چیزیں ناپتے ہیں، ہے نا، اور اس صاع کا معنی وہ چیز بھی ہے جس چیز کو ناپ دیا جائے. مطلب اگر گیہوں ناپا جائے صاع کے اندر بھر کر کے پورا تو کہیں گے کہ یہ 1 صاع گیہوں ہے. ٹھیک ہے، گیہوں کے بارے میں پوچھے کتنا ہے تو کہیں گے 1 صاع ہے، یعنی یہ صاع ہے.
ٹھیک، اس کو بھی سا کہیں گے کہ یہ سا ہے یا یہ ایک سا ہے. اور وہ جو برتن ہے اس برتن کو بھی کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو کہیں گے یہ ایک سا ہے، یہ سا ہے. ٹھیک، تو دونوں معانی ہیں اس کے. کیا نام ہے، سا کے دو معانی ہیں. ایک تو حقیقی معنی ہے یعنی وہ برتن، حقیقت میں تو برتن ہی سا ہے نا. اور ایک مجازی معنی ہے یعنی جس چیز کو اس میں ناپا جاتا ہے، اندازہ کیا جاتا ہے، اس چیز کو بھی سا کہتے ہیں. ٹھیک، کہ یہ ایک سا گیہوں ہے یا ایک سا جو ہے یا ایک سا کھجور ہے نا، وہ اس کو بھی ایک سا کہیں گے. تو اس کے دو معنی ہیں سا کے، ایک معنی حقیقی اور ایک معنی مجازی. پیچھے کیا بیان کیا، اصول یاد رکھیے گا کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک جگہ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. ایک ہی لفظ سے اس کا حقیقی معنی بھی مراد ہو اور مجازی معنی بھی مراد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یا تو حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی معنی مراد ہوگا. تو جب لفظ سا کہا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین، ایک درہم کو دو درہم کے عوض نہ بیچو، ولا الصاع بالصاعین، اور ایک صاع کو دو صاع کے عوض نہ بیچو. ٹھیک ہے، تو درہم سے ہمارا کوئی بحث نہیں ہے، ہمیں بحث ہے ولا الصاع بالصاعین سے، کہ یہاں پر جو صاع استعمال کیا گیا ہے اس صاع سے کیا مراد ہے. اس سے کیا یہ مراد ہے کہ ایک برتن کو دو برتن کے عوض، یعنی صاع کا جو برتن تھا اس ایک برتن کو دو برتن کے عوض نہ بیچو، یا پھر اس سے یہ مراد ہے کہ برتن میں جو چیز ڈال کر بیچی جائے اس چیز کو ایک صاع کی چیز کو دو صاع کی چیز کے بدلے میں نہ بیچو. مطلب ایک صاع گیہوں کو دو صاع گیہوں کے بدلے نہ بیچو، ایک صاع جو کو دو صاع جو کے عوض نہ بیچو. ٹھیک ہے، تو کیا اس میں سے کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر صاع کس معنی میں مراد ہے، کیونکہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو اس کا معنی حقیقی مراد ہے یا معنی مجازی مراد ہے. حقیقی مراد ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صاع کا جو برتن ہے اس ایک برتن کو دو برتن کے عوض نہ بیچو. یعنی اگر کوئی اپنا جو برتن ہے صاع کا وہ کسی دوسرے کے برتن سے بدلنا چاہے کہ اس کا برتن لے لے اور اپنا برتن اسے دے دے، ہے نا، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ایک صاع کو ایک صاع کے بدلے میں ہی بیچے. یعنی اپنا ایک برتن دے رہا ہے تو اس کا ایک ہی برتن لے، چاہے وہ گھٹیا ہو یا اچھا ہو، ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا اگر برتن اچھا ہے تو اپنا دو برتن دے کر کے اس کا ایک برتن لے لیا، یا پھر اپنا برتن اچھا ہے تو اپنا ایک برتن دے کر کے اس سے دو برتن لے لیے، ہے نا. تو یہ جائز نہیں ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جب صاع یہاں پر اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو، یا پھر یہ کہ صاع اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوگا. اور اگر مجازی معنی میں استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ ایک صاع گیہوں کو دو صاع گیہوں کے بدلے نہ بیچو، ایک صاع جو کو دو صاع جو کے عوض نہ بیچو، ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گیہوں کو گیہوں کے بدلے بیچ رہا ہے، اپنا گیہوں دوسرے کو دے رہا ہے اور اس کا گیہوں خود لے رہا ہے، تو اس میں بھی برابر ہونا چاہیے. یعنی اگر ایک صاع یہ دے رہا ہے تو اس سے بھی ایک صاع ہی لے، اگر دو صاع دے رہا ہے تو دو صاع ہی لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صاع دے اور دو صاع لے لے، یا دو صاع دے اور ایک صاع لے لے، تو یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اب اصول بیان کر دیا کہ یا تو حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی معنی مراد ہوگا، تو دونوں میں سے ایک ہی مراد ہوگا. اگر یہاں پہ حقیقی معنی مراد ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک برتن کو دو برتن کے بدلے میں بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا، لیکن ایک جو صاع گیہوں ہے مثال کے طور پہ اس کو دو صاع گیہوں کے بدلے میں بیچنا جائز ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے اس میں منع نہیں کیا، اس حدیث کی بات صرف چل رہی ہے، تو اس حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا ہے تو وہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے یا کھجور ہے جو بھی ہے تو یہ تب ہوگا جب اس کے مجازی معنی میں اس کو یہاں پر استعمال کیا گیا، تو دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں فقہائے کرام کے یہاں، تو چونکہ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ کیا نام ہے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں، یعنی 6 چیزوں کا ذکر ہے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو برابر بیچو. تو اس حدیث کی وجہ سے فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر صاع سے جو مراد ہے وہ چیز ہے جو صاع کے اندر ڈال کر کے بیچی جاتی ہے، صاع مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو چیز صاع کے اندر ڈال کر بیچی جاتی ہے جیسے گیہوں ہے، نمک ہے، کھجور ہے، جو ہے نا، تو ان سب کو برابر بیچنا واجب ہوگا. مطلب یہاں پر اس سے کیا مراد ہے کہ ایک صاع کے گیہوں کو دو صاع کے گیہوں کے بدلے میں بیچو، ہے نا. وہ مطلب ایک صاع کے گیہوں کو دو صاع کے گیہوں کے بدلے میں نہ بیچو، نا، لا تبیعوا الدرہم، نہ بیچو. ایک صاع جو کو دو صاع کے جو کے بدلے میں نہ بیچو، اس کا یہ مطلب ہوگا. یعنی صاع سے مراد کیا ہے، ما يدخل فی الصاع، جو صاع کے اندر داخل ہوتی ہے، یعنی جو اسے صاع کے برتن میں ڈال کر کے بیچا جاتا ہے، اندازہ کیا جاتا ہے نا، تو وہ چیز مراد ہوگی. اب وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے، یعنی جو صاع کے اندر ڈال کر بیچی جا رہی ہے، وہ چیز ایک
सा को दो के बदले में बेचना नाजायज़ है, उस चीज़ को बेचना, ठीक है, ना कि वो बर्तन। तो अब जब यहाँ पे मा यदखुलु फी सा मुराद है तो फिर बर्तन मुराद नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हकीकत और मजाज दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। जब यहाँ पे इसका मजाजी माना मुराद ले लिया गया, यानी वो चीज़ जो सा के अंदर डालकर बेची जाती है, जब वो चीज़ यहाँ पर मुराद हो गई मा यदखुलु फी सा, तो फिर सा नफ्से सा यानी कि वही बर्तन वो मुराद नहीं होगा, ठीक, वही है पूरा मसला, उसी को बयान किया है। वही फरमाया कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान के अंदर मा यदखुलु फिस्सा मुराद ले लिया गया है ना, यानी फ़ुक़हा किराम ने इससे ये तो इस्तिदलाल कर लिया पहले ही कि इसका मतलब यह है कि बर्तन में मतलब एक सा की चीज़ को दो सा की चीज़ के बदले में ना बेचो, इसका मतलब ये है, यानी मा यदखुलु फिस्सा जब इससे मुराद ले लिया है कि इससे मुराद वो चीज़ है जो सा के अंदर दाखिल की जाए, है ना, तो जब इससे ये मुराद ले लिया है तो फिर अब इससे वो मुराद नहीं होगा कि इससे नफ्से सा फिर मुराद नहीं होगा। वही कहा सकता एतबार नफ्स साई, नफ्स सा का एतबार साकित हो जाएगा, यानी फिर ये कहना कि इससे नफ्स सा भी मुराद है, यानी पहले तो ये कह दिया कि इससे इसका माना है मजाजी, यानी कि जिस चीज़ को सा में दाखिल करके बेचा जाए उसमें बराबरी ज़रूरी है, उसको इसमें हदीस में बयान किया गया है। फिर जो है अब नफ्से सा का माना साकित हो जाएगा, यानी सा का हकीकी माना वो साकित हो जाएगा यहाँ, क्योंकि मजाजी माना मुराद ले लिया गया और मजाजी और हकीकी दोनों एक साथ मुराद नहीं हो सकते हैं, लिहाजा जब मजाजी मुराद हो गया तो अब हकीकी माना उसका मुराद नहीं होगा। इसी वजह से कहा कि नफ्से सा को यहाँ पर मुराद लेना ये साकित हो गया, नफ्से सा का एतबार साकित हो गया कि वो बर्तन, नफ्से सा का मतलब वो बर्तन है ना, सा वही जिस बर्तन को सा कहा जाता है वो बर्तन, तो उसका एतबार साकित हो गया, यानी उसको मुराद लेना ये यहाँ पर साकित हो गया। हत्ता जाजा बैउल वाहिद मिन्हु बिल इस्नैन, यहाँ तक कि एक सा की बै दो सा के बदले में जायज़ होगी। एक सा की बै यानी कि उस एक बर्तन जिसको सा कहा जाता है उस एक बर्तन की बै दो बर्तन के एवज़ में जायज़ होगी, ये मतलब है। हाँ, वलम्मा उरीदल विक़ाउ मिन आयतिल मुलामसती सक़ता एतबारो इरादतिल मस्सी बिल यदी, और जब आयत मुलामसत में जिमा मुराद ले लिया गया तो फिर मस बिल यद का मुराद लेने का एतबार, मस बिल यद को मुराद लेने का एतबार साकित हो गया। ये दूसरा मसला है। पहले इससे पहले ये इसमें एक मसला ये है कि हम हनाफ के नज़दीक अगर कोई शख्स वज़ू करने के बाद अपनी बीवी को छू ले तो उससे उसका वज़ू नहीं टूटता है, लेकिन इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि अगर वज़ू करने के बाद कोई अपनी बीवी को छू ले तो उससे उसका वज़ू टूट जाता है। और इस्तदलाल जो किया गया है वो आयत करीमा औला मस्तुमुन निसा फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन, इससे किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या तुम अपनी बीवी को छू लो, है ना, लामस्तुम, या तुम अपनी बीवी को छू लो तो फलम तजिदु माअन, उसके बाद तुम पानी ना पाओ तो फिर उसके बाद पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, तयम्मुम का कस्द करो। तो यह आयत करीमा है कि बीवी को छूने के बाद जो है वो तयम्मुम करो अगर पानी ना पाओ तो, और अगर पानी पाओ तो जाहिर सी बात है पानी जो भी वाजिब होगा उसके ज़रिए से, अगर वज़ू वाजिब है तो वज़ू, वरना अगर गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल। हाँ, अब देखें, कहते हैं कि इस आयत करीमा से जब जिमा मुराद ले लिया जा चुका है, यानी एक दूसरा मसला है, इस लामस्तुम जो है ना इसके दो मानी आते हैं। एक तो होता है छूना यानी हाथ से छूना, ये इसका हकीकी माना है, और दूसरा एक मजाजी माना होता है जिमा करना, है ना, यानी बीवी को मस करना, बीवी को छूना, इसका एक मजाजी माना है और वह है जिमा करना यानी क़ुर्बत करना। तो ये दो मानी हैं मस बिलियत के, वो औला मस्तुम जो है इसके दो मानी हो सकते हैं, या तो यह है कि इसका मतलब यह है कि तुम अपनी बीवी से जिमा कर लो और उसके बाद पानी न पाओ तो फिर तयम्मुम करो, या फिर इसका माना यह भी हो सकता है कि अपनी बीवी को छू लो तो फिर उसके बाद, यानी हाथ से अगर छू लो तो उसके बाद पानी ना मिले तो फिर उससे तयम्मुम करो उसके बदले में। ये दो मानी हो सकते हैं, एक माने हकीकी है और एक माने मजाजी है। अब यहाँ पर कौन सा माना मुराद है, माने हकीकी मुराद है या माने मजाजी मुराद है? एक ही मुराद होगा, क्योंकि हमारा उसूल पीछे बयान कर दिया कि लफ्ज़ से या तो उसका हकीकी माना मुराद होगा या मजाजी माना मुराद होगा। अच्छा, इससे पहले एक इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा का मज़हब भी बयान कर दें कि इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के नज़दीक ये जायज़ है
کہ لفظ سے اس کا معنی حقیقی بھی مراد ہو اور معنی مجازی بھی مراد ہو. ٹھیک ہے, ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے معنی حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے اور معنی مجازی بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. ٹھیک ہے, اب اس آیت کریمہ میں اولا مستم النساء میں لامستم جو ہے اس کے دو معنی ہیں. جماع کرنا یہ مجازی معنی ہے, اور دوسرا ہے چھونا, ہاتھ سے چھونا, یہ اس کا حقیقی معنی ہے لامستم کا. تو اب یہاں پر کون سا معنی مراد ہے, معنی حقیقی یا معنی مجازی؟ اگر اس کا معنی حقیقی مراد ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیوی کو ہاتھ سے چھونے کے بعد وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے. غسل تو نہیں بلکہ وضو واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ تیمم کرنے کو کہا گیا ہے اس کے بعد, اور تیمم یا تو وضو یا غسل انہی دونوں میں سے کسی کے بدلے میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وضو یا غسل جو ہے اس سلسلے میں واجب ہو جائے گا اگر یہاں پر مس بالید ہاتھ سے چھونا اگر مراد ہے, یعنی اس کا حقیقی معنی مراد ہے تو. اور اگر مجازی معنی مراد ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیوی سے جماع کرنے کے بعد جو ہے یہ پانی اگر کوئی نہ پائے تو اس کے بدلے میں وہ تیمم کر سکتا ہے. یعنی کہ جماع سے غسل واجب ہوتا ہے تو غسل کے بدلے میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. یعنی جماع اگر کوئی کر لے اور اس کے بعد پانی اسے نہ ملے تو پھر اسے تیمم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ تب ہوگا جب اس کا مجازی معنی مراد ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی بیوی سے جماع کر لے اور اس کے بعد پانی نہ پائے تو پھر وہ تیمم کرے. ٹھیک, یہ دو معنی ہو سکتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ تمام فقہاء کرام نے اس بارے میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے اور اس کے بعد پانی نہیں ملتا اسے تو وہ تیمم ہی کرے گا, وہ تیمم کرے گا. یعنی غسل کے لیے وہ تیمم کر سکتا ہے, یہ نہیں کہ غسل کے لیے پانی ہی ضروری ہو, غسل کے لیے تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شوافع اور احناف دونوں کے یہاں یہی مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کا جو استدلال کیا گیا ہے وہ اسی آیت سے کیا گیا ہے. یعنی دلیل جو ہے اس مسئلے کی وہ یہی آیت کریمہ ہے. اسی آیت کو دلیل بنا کر کے احناف و شوافع نے کہا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے جماع کیا اور اس کے بعد اسے پانی میسر نہیں آیا, پانی نہیں ملا, تو پھر وہ تیمم کرے گا. یہ احناف نے بھی کہا ہے اور شوافع نے بھی کہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک صورت میں اس کا معنی مجازی مراد لے لیا جا چکا. اب جب ایک صورت میں اس کا معنی مجازی مراد لے لیا جا چکا ہے تو پھر اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہوگا, یعنی ہاتھ سے چھونے والا معنی مراد نہیں ہوگا. اور جب ہاتھ سے چھونے والا معنی مراد نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اس آیت سے کو دلیل بنا کر کے یہ کہنا کہ اپنی بیوی کو اگر کوئی چھو لے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک, کیونکہ یہاں اس سے ہاتھ چھونے کا معنی مراد ہی نہیں ہے, یہاں مراد ہے جماع کرنا. تبھی تو آپ نے یہ کہا ہے کہ جماع کرنے کے بعد تیمم کرنا یہ جائز ہوگا, کیونکہ تیمم والی جو آیت ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیوی کو چھو لینے کے بعد تیمم کر سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو تو اور چھونے کے دو معنی ہیں. ٹھیک, تو یہاں جب ایک جگہ پر ایک صورت میں آپ نے اس سے ایک معنی مجازی اس کا مراد لے لیا ہے تو پھر اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہوگا. اسی جگہ پر اسی آیت سے اس کا معنی حقیقی بھی اور معنی مجازی بھی دونوں مراد نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اب اسی آیت کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ سے چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور غسل کرنے کے بعد تیمم کرنا جائز ہے. یہ دونوں استدلال آپ اسی آیت سے نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک استدلال میں معنی حقیقی میں مراد لیا جا رہا ہے, اس لفظ کا معنی حقیقی مراد لیا جا رہا ہے, اور ایک میں معنی مجازی مراد لیا جا رہا ہے. اور ایک حالت میں ایک لفظ سے دونوں معنی مراد نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے وہی کہہ رہے ہیں کہ لما ارید الوقاع من آیت الملامست سقط اعتبار و ارادت المس بالید. جب آیت ملامست, یعنی آیت ملامست کیا ہے, او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, جب اس آیت سے جماع کا معنی مراد لے لیا جا چکا, یعنی یہ کہا گیا کہ جب اگر کوئی اپنی بیوی سے جماع کر لے اور اس کے بعد اسے پانی نہ ملے تو وہ تیمم کرے, اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جب یہ مسئلہ ثابت کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی مجازی مراد لے لیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں سقط اعتبار و ارادت المس بالید, تو اس کے معنی مجازی یعنی کہ ہاتھ سے چھونے کا معنی مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو گیا, کہ اب ہاتھ سے چھونے والا معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں, کیونکہ ہاتھ سے چھونا یہ اس کا معنی حقیقی ہے. اور جب معنی مجازی پہلے ہی مراد لے لیا جا چکا ہے تو معنی حقیقی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے, کیونکہ حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا یہ درست نہیں ہے. معنی حقیقی بھی مراد لیا جائے اور معنی مجازی بھی ایک ہی جگہ پر مراد لیا جائے, یہ درست نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ہاتھ سے چھو لے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اور امام شافعی نے فرمایا کہ اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, کیونکہ مس بالید بھی یہاں پر مراد ہے.
और जिमा भी मुराद है उनके नज़दीक। क़ाला मुहम्मद अलैहि रहमतु इज़ा औसा ले मवालिही वलहु मवालिन आतक़हुम वले मवालिही मवालिन आतक़ूहुम कानतिल वसीयतु ले मवालिही दूना मवाली मवालिही। और इमाम मोहम्मद अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि जब किसी शख्स ने अपने मवाली के लिए वसीयत की और उसके लिए कुछ वो मवाली हैं जिनको इसने आज़ाद किया है और उसके मवाली के कुछ मवाली हैं जिन मवाली को इसके मवालियों ने आज़ाद किया है, इसके मौलाओं ने आज़ाद किया है, तो वसीयत जो है इसके अपने मवाली के लिए होगी, अपने मौलाओं के लिए होगी, अपने आज़ाद करदा ग़ुलामों के लिए होगी। आज़ाद करदा ग़ुलामों के आज़ाद करदा ग़ुलामों के लिए वसीयत नहीं होगी। अच्छा, वसीयत का माना तो सबको पता ही है, यानी कि मरने से पहले किसी के नाम अपनी कोई जायदाद, कुछ माल दौलत लिख करके चले जाना, लिख देना कि हाँ मेरा इतना माल फलां के लिए। तो मवाली ये लफ्ज़ पीछे भी आ चुका है और इससे मिलता जुलता एक मसला पीछे भी आ चुका है, हालांकि ये मसला अलग है, दोनों अलग अलग मसाइल हैं बिल्कुल, है ना। कोई ये ना समझे कि ये वही मसला है जो पीछे आया था, नहीं, ये अलग है। मसला क्या है, इमाम मोहम्मद अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने ये कहा कि मेरे जो मवाली हैं उनके लिए मैंने इतने माल की वसीयत कर दी, यानी मेरा इतना माल उनको दे दिया जाए, ठीक है, किसी ने ये वसीयत कर दी। अब जो उसके मवाली हैं, मवाली का मतलब आज़ाद करदा ग़ुलाम, मौला है, मौला की जमा है मवाली, मौला का माना होता है आज़ाद करदा ग़ुलाम, ठीक। यहाँ पर इसका सिर्फ यही माना है, आज़ाद करदा ग़ुलाम। तो मौला का एक माना होता है आज़ाद करदा ग़ुलाम, ये इसका हकीकी माना है, और एक इसका मजाजी माना भी मजाजी माना भी है, और वो क्या है कि इसके आज़ाद करदा ग़ुलामों के आज़ाद करदा ग़ुलाम, है ना। यानी जैसे मैंने अगर किसी ग़ुलाम को आज़ाद किया तो वो मेरा मौला हुआ, ये इसका माना है हकीकी है। यानी जब मैं कहूँ कि मेरा मौला मेरा आज़ाद करदा ग़ुलाम, तो इसका हकीकी माना मुराद होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जिसको मैंने आज़ाद किया है वही, ठीक है, ये उसका हकीकी माना है। और मजाजी माना क्या है कि मेरे आज़ाद करदा ग़ुलाम ने किसी को फिर अपना ग़ुलाम बनाया और फिर उसको आज़ाद कर दिया। तो जब मैं कहूँगा मेरा मौला, तो अगर मजाजी माना में मैंने मुराद लिया है तो फिर उसका वो ग़ुलाम मुराद होगा जो उसने आज़ाद किया है, जिसको मैंने आज़ाद कर दिया वो मुराद नहीं होगा, बल्कि जिसको उसने आज़ाद किया है वो मुराद होगा, ठीक है। तो ये उसका मजाजी माना है। तो मतलब क्या हुआ कि इसका हकीकी माना वो है कि जिसको मैंने आज़ाद किया है, आज़ाद करने वाला जिसको आज़ाद करता है, अगर वो इस्तेमाल करता है इस लफ्ज़ को हकीकी माना में, तो इसका मतलब कि जिसको उसने आज़ाद किया है। और अगर मजाजी माना में इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जिसको उसने आज़ाद किया है उसके आज़ाद करने वालों ने जिनको आज़ाद किया है वो है इसके मवाली मजाजी में, ठीक है। जैसे मैंने जैद को आज़ाद किया और जैद ने अम्र को ख़रीदा, फिर अम्र को आज़ाद कर दिया, तो जब मैं कहूँगा कि मेरा मौला और इसको हकीकी माना में इस्तेमाल करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि जैद, ठीक है, क्योंकि जैद को मैंने आज़ाद किया। और जब कहूँगा मौला और उससे मजाजी माना मुराद लूँगा तो फिर इसका मतलब अम्र होगा कि अम्र मेरा मजाजी मौला है, क्योंकि अम्र को मैंने आज़ाद नहीं किया है बल्कि अम्र को जैद ने आज़ाद किया है जिसको मैंने आज़ाद किया है, तो है तो मेरे वसीले से ही। तो मजाजी तौर पर मैं अम्र को अपना मौला कह सकता हूँ, और हकीकी तौर पर जो मौला कहूँगा तो वो जैद को कहूँगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब इसी मौला की जमा है मवाली, यानी अगर मेरे जैद, बकर, उमर, खालिद कई सारे लोगों को मैंने आज़ाद किया है, ठीक है, तो ये मवाली मेरे हुए। और अगर मैं मवाली का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ हकीकी माना में तो फिर उसका मतलब ये होगा कि जिनको मैंने आज़ाद किया है, जैद, बकर, उमर, खालिद, ये सब। अब अगर इन्होंने किसी को ख़रीदा है ना, ज़ैनब, तलहा वगैरह, इनको ख़रीदा फिर उनको आज़ाद किया, तो वो उसके मजाजी मतलब वो मेरे मजाजी मौला होंगे, ठीक है। अगर मौला का लफ्ज़, मवाली का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा और कहूँगा कि ये मजाजी माना में है तो इसका मतलब ये होगा कि उससे मुराद ज़ैनब व तलहा होंगे, ठीक। अगर हकीकी कहूँगा तो जैद, बकर, उमर, खालिद ये होंगे, ठीक। तो इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर किसी ने वसीयत की अपने मवाली के लिए, ठीक है, अपने मवाली के लिए, वो अपने मवाली के लिए अगर किसी ने वसीयत की कि मेरे जो मवाली हैं उनको इतना माल दे दिया जाए, है ना, मेरे मरने के बाद। अब उसके कुछ मवाली वो हैं जिसको इसने आज़ाद किया है, यानी इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि इसके कुछ मवाली वो थे जिनको इसने आज़ाद किया था, यानी इसके कुछ आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, और फिर जो है जिन लोगों को इसने आज़ाद किया था उन लोगों ने भी कुछ लोगों को आज़ाद किया था, ठीक।
ठीक है। वले मवाली ही मवालिन आतकूहुम, और उसके मवाली के भी कुछ मवाली थे, ठीक है, जिन मवालियों को इन लोगों ने आज़ाद किया था, इसके आज़ाद करदा ग़ुलामों ने जिनको आज़ाद किया था, तो वो भी थे। तो अब इसका माने हकीकी, अगर उसने ये इससे माने हकीकी मुराद लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो क्या नाम है करीब वाले हैं, यानी जिनको इसने आज़ाद किया है, उन्हीं को वसीयत का माल दिया जाएगा। और इसको अगर मजाजी माना में मुराद लिया तो इसका मतलब ये होगा कि जो दूर के हैं, यानी जो इनके आज़ाद करदा लोगों ने जिन्हें आज़ाद किया है, उन लोगों को वसीयत का माल मिलेगा, ठीक है, अगर हकीकी माने मजाजी होगा तो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कानतुल वसीयत ले मवाली ही दूना मवाली मवाली ही, वसीयत जो होगी वो इसके अपने मवाली के लिए होगी, अपने आज़ाद करदा ग़ुलामों के लिए होगी, अपने आज़ाद करदा ग़ुलामों के आज़ाद करदा ग़ुलामों के लिए नहीं होगी, ठीक है, यानी दूर वालों के लिए नहीं होगी, वो जो माने मजाजी है उनके लिए नहीं होगी वसीयत, बल्कि वसीयत जो है ये मवाली यहाँ पर अपने हकीकी माना में इस्तेमाल होगा, हकीकी माना पर दलालत करेगा, और इसके जो अपने मवाली हैं, अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, उनको इसके माल में से मिलेगा, ठीक है। और मजाजी माना में क्यों नहीं होगा? क्योंकि मजाज जो है ये इसको मुराद लेने के लिए दलील की ज़रूरत होती है, और हकीकत को मुराद लेने के लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए यही काफ़ी है कि इस लफ्ज़ को बनाया ही इस माना के लिए किया गया था, बनाया ही गया था इस माना के लिए, तो ये इसके लिए तो पहले से दलील मौजूद है ना। और मजाज में मुराद लेने के लिए फिर कोई दलील चाहिए कि जिस माना के लिए इसे बनाया गया है उस माना में इसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बल्कि दूसरे माना में किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है, तो उसके लिए दलील चाहिए। इसी वजह से यहाँ उसने जब बयान भी नहीं किया कि मेरा हकीकी माना मुराद है या मजाजी माना मुराद है, इसके बावजूद यहाँ पर उससे उसका हकीकी माना मुराद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हकीकत में लफ्ज़ का इस्तेमाल यही असल है, और मजाज में इस्तेमाल करना ये जो है उसकी फ़रा है, और यानी कि दूसरे माना में इस्तेमाल किया जा रहा है उसे, तो उसके लिए दलील की ज़रूरत होगी, करीने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी ने अपने मवाली के लिए वसीयत की और उसके मवाली कुछ वो हैं जिसको इन्होंने आज़ाद किया है और जिसको इसने आज़ाद किया है, और उन मवाली के भी कुछ मवाली हैं, उन आज़ाद करदा ग़ुलामों के भी कुछ आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, तो फिर इसकी जो वसीयत होगी वो इसके आज़ाद करदा ग़ुलामों के लिए होगी, आज़ाद करदा के आज़ाद करदा के लिए नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका हकीकी माना मुराद होगा, मजाजी मुराद नहीं होगा। और हकीकत व मजाज दोनों मुराद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जायज़ ही नहीं है, जो पीछे उसूल बयान कर दिया। यानी ऐसा भी नहीं हो सकता है कि दोनों को दे दें, जो करीब वाले हैं उनको भी वसीयत का माल कुछ दे दें और जो दूर वाले हैं उनको भी दे दें, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो हकीकी माना में होगा या मजाजी माना में होगा, ठीक है, और दोनों में नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों में से एक में ही होगा, क्योंकि पीछे बयान कर दिया कि हकीकत और मजाज दोनों एक साथ एक जगह जमा नहीं हो सकते। चलिए, वफ़ी सियरिल कबीरी लौ इस्तअमना अहलुल हर्बि अला आबाइहिम ला तदखुलुल अजदादु फिल अमानी वलौ इस्तअमनु अला उम्महातिहिम ला यसबुतुल अमानु फ़ी हक़्क़िल जद्दाति। अच्छा, इसको समझने से पहले 2-3 चीज़ें समझनी है। सबसे पहले कि हर्ब और अहलुल हर्ब किसे कहते हैं? अहले हर्ब उसको कहते हैं जो दारुल हर्ब में रहता हो। अब दारुल हर्ब किसे कहते हैं? दारुल हर्ब उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कुफ़ार की हुकूमत हो और मुसलमानों को शायर इस्लाम पर अमल करने की इजाज़त ना हो। शायर इस्लाम यानी जैसे जुमा और ईद, इस्लाम की जो पहचान है, जो चीज़ें, उन पर अमल करने की इजाज़त ना हो और वहाँ पर काफिरों की हुकूमत हो, तो उस जगह को कहते हैं दारुल हर्ब। और वहाँ के रहने वाले जो काफिर हैं वो सब हरबी काफिर कहलाते हैं, तो वही अहले हर्ब हैं। हिंदुस्तान जो है ये है तो दारुल इस्लाम, लेकिन यहाँ के जो काफिर हैं वो हरबी काफिर हैं, ठीक है। चलिए, तो अहले हर्ब उन काफिरों को कहते हैं जो दारुल हर्ब के रहने वाले होते हैं। अब अगर ये किसी इस्लामी हुकूमत के तहत रहना चाहें, कोई काफिर, हरबी काफिर किसी दारुल इस्लाम में आए, दारुल इस्लाम जहाँ इस्लामी हुकूमत है वहाँ पर आए और वो कहे कि मैं यहाँ पर अमान के साथ रहना चाहता हूँ, यानी कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मुसलमान हैं वो लोग मेरे जान और माल को ना लूटें, है ना, उसका नुकसान ना पहुँचाए जान और माल का। तो बादशाह इस्लाम से अमान तलब करेगा कि मुझे अमान दी जाए। अगर बादशाह इस्लाम उसे अमान दे देता है तो फिर वहाँ पर हिफाजत के साथ रह सकता है। दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई हरबी काफिर दारुल हर्ब से आकर के दारुल इस्लाम में रहना चाहे, है ना, तो दूसरी सूरत यह है कि वो टैक्स दे और टैक्स दे करके रहे, और उसको ज़िम्मी कहते हैं, ठीक है, वो ज़िम्मी होगा, टैक्स दे करके वो रहे और वहाँ पर उसके जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी बादशाह इस्लाम लेता है, ठीक है। तो ये दो सूरतें हैं।
अब एक और दो लफ्ज़ और समझ लें। लफ्ज़ अब होता है, अब की जमा होती है आबा। अब का माना होता है बाप, ठीक है, ये हकीकी माना है उसका, यानी जिसने पैदा किया है किसी को, तो वो उसका, जैसे जैद है, जैद का बाप है अम्र, तो अम्र जो उसका अब हकीकी होगा, यानी अब हकीकी उसका जो है वो अम्र होगा, ठीक है। और एक अब का माने मजाजी होता है। अम्र के जो बाप हैं, जैसे खालिद है, ये अम्र के बाप, तो जैद के लिए जो खालिद है वो अब मजाजी होगा। इसका मजाजी माना होता है दादा, परदादा, ये सब मजाजी माने में इसके आते हैं, ठीक है। और जो इसका हकीकी माना है वो है बाप, सिर्फ बाप, उसी को हकीकत में अब कहते हैं। और मजाजी तौर पे बाप के बाप को भी अब कहा जाता है, ठीक है, उनके बाप को भी, ठीक है, और माँ के बाप को भी अब कहा जाता है। तो इसका हकीकी माना है बाप और मजाजी माना दादा, परदादा, इन सबको भी अब कहा जाएगा, ठीक है, ये अब मजाजी है। दूसरा माना है जद्दा, बल्कि कहें, जद्दा नहीं, कहते हैं अपनी माँ को। तो और ये इसका हकीकी माना है, यानी जिस माँ ने पैदा किया है उसको कहते हैं अल-उम, वो हकीकी माना में है। और मजाजी माना है माँ की माँ, है ना, और बाप की माँ, ये सब मजाजी तौर पे कहलाती हैं, ठीक है, जिन्हें जद्दा कहा जाता है। हकीकी में हकीकत जो लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है जद्दा। जद्दा का हकीकी माना दादी नानी होता है, ठीक है, लेकिन अल-उम का भी मजाजी माना होता है दादी या नानी। इनको मजाजी तौर पे दादी या नानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो अब दो अल्फाज हैं, एक लफ्ज़ अब है और एक लफ्ज़ है। लफ्ज़ अब का हकीकी माना है बाप और लफ्ज़ का हकीकी माना है माँ, और लफ्ज़ अब के मजाजी माना है दादा नाना, और क्या नाम है, लफ्ज़ के मजाजी माना है दादी नानी, ये सब, ठीक। अब देखें, कहते हैं कि सियर कबीर, जो इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा की 6 किताबें हैं ना, तो उनमें से एक किताब है सियर कबीर, जिन किताबों को ज़ाहिर रिवाया कहा जाता है, जिन किताबों के मसाइल को, तो उन किताबों में से एक किताब है सियर कबीर। तो उसके अंदर ये मसला बयान किया गया है कि अगर हरबियों ने अपने बाप के लिए अमान तलब किया कि हमारे जो बाप हैं इनको अमान दे दी जाए, है ना, अमान मांगा कि हम अमान के साथ यहाँ रहना चाहते, हमारे बाप जो हैं इनको अमान दे दी जाए, ये यहाँ रहना चाहते हैं अमान के साथ, ठीक है। और फिर बाप जो बादशाह इस्लाम है उसने इन लोगों को इजाज़त दे दी, है ना, अमान दे दिया कि हाँ रह सकते हैं अमान के साथ। तो कह रहे हैं ला तदखुलुल अजदादु फिल अमानी, अमान के अंदर अजदाद यानी दादा ये दाखिल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि लफ्ज़ अब के दो मानी हैं, एक हकीकी माना बाप और दूसरा मजाजी माना दादा, ठीक है। तो अगर मजाजी माना यहाँ पर मुराद हो तो इसका मतलब हमारे दादाओं को अमान दे दी जाए, और अगर इसका हकीकी माना मुराद हो तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे बापों को जो है अमान दे दी जाए, ठीक। और यहाँ मजाजी माने के मुराद होने की कोई दलील नहीं है, लिहाजा यहाँ इसका हकीकी माना मुराद होगा कि बापों के लिए वो अमान दे दी जाए। तो बापों को अमान मिल गई तो बाप ही रह सकते हैं, दादा के लिए अमान मांगी ही नहीं गई है, यानी यहाँ पर मजाजी माने में इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो फिर दादा इसमें दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि एक ही लफ्ज़ से हकीकत और मजाज दोनों मुराद हो नहीं सकते हैं, और मजाज मुराद होने के लिए यहाँ कोई दलील नहीं है, तो मजाज तो मुराद होगा नहीं, बल्कि हकीकी माना उसका मुराद होगा, और वो हकीकी माना है बाप। तो बाप के लिए यहाँ पर अमान हासिल होगा, और बाप अमान के साथ यहाँ उसमें रह सकते हैं दारुल इस्लाम में, ठीक, वही है। वलो इस्तामनु अला उम्महातिहिम ला यसबुतुल अमानु फ़ी हक़्क़िल जद्दाती, और अगर अपनी माओं के लिए अमान तलब किया तो उसके अंदर उस अमान में जद्दात दाखिल नहीं होंगी, दादियाँ दाखिल नहीं होंगी, नानियाँ दाखिल नहीं होंगी। यानी अगर काफिरों ने कहा कि हमारी माओं के लिए अमान दे दी जाए, हम अपनी माओं के लिए अमान तलब करते हैं, और बादशाह इस्लाम ने जो है अमान दे दी कि ठीक है अमान है, रह सकते हैं अमान के साथ, तो अब ऐसी सूरत में जो है वो सिर्फ माओं को ही वहाँ रहने की इजाज़त होगी अमान के साथ। अगर माओं के साथ दादियाँ भी रह रही तो उसके अमान की कोई जिम्मेदारी नहीं है बादशाह इस्लाम की, ठीक है, क्योंकि यहाँ उसने कहा है उम्महात, और इसके मजाजी माना में इस्तेमाल होने की कोई दलील नहीं है, लिहाजा ये अपने हकीकी माना में इस्तेमाल होगा, और हकीकी माना उम्महात का सिर्फ माएँ होती हैं, दादियाँ नहीं, नानियाँ नहीं। तो दादियाँ और नानियाँ इस अमान में दाखिल नहीं होंगी। अगर उनके साथ दादियाँ या नानियाँ भी आ जाएँ उनकी, तो फिर वो अमान याफ्ता नहीं होंगे, उनके लिए अमान नहीं होगा, ठीक, यही मसला है। इसको इसके मिसाल के तहत जिक्र किया है। उसूल याद रखिए, उसूल यही है कि
ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقت اور مجاز دونوں مراد نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی معنی مراد۔ وعلى هذا قلنا اذا اوصى لابکار بنی فلان لا تدخل المصابۃ بالفجور فی حکم الوصیۃ، اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ جب کسی شخص نے بنی فلاں کے باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کی تو اس میں زنا کے ذریعے طیبہ ہونے والی لڑکی داخل نہیں ہوگی، وصیت کے حکم میں زنا کے ذریعے طیبہ ہونے والی لڑکی داخل نہیں ہوگی۔ اچھا پہلے یہ سمجھ لیں باکرہ اور طیبہ کہتے کسے ہیں؟ باکرہ کہتے ہیں کنواری لڑکی کو اور طیبہ کہتے ہیں غیر کنواری کو، ٹھیک ہے۔ اب حقیقت میں کنواری کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس کا پردہ بکارت کیا نام ہے زائل نہ ہوا ہو اس کو کنواری کہتے ہیں، اور جس کو پردہ بکارت زائل ہو گیا اس کو طیبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب لیکن وہ لڑکی جو زنا کی وجہ سے جس کی بکارت زائل ہوئی ہو اس کو امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک باکرہ کے حکم میں ہی رکھا گیا ہے، یعنی اس کو باکرہ ہی، مجازی طور پر اس کو بھی باکرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجازی طور پر وہ بھی باکرہ ہے، اور حقیقی طور پر تو باکرہ وہ ہے جس کی بکارت زائل ہی نہ ہوئی ہو، ٹھیک۔ تو باکرہ کا ایک حقیقی معنی کیا ہوا کہ جس کی بکارت زائل نہ ہوئی ہو، اور مجازی معنی ہوا جس کی بکارت زنا کے ذریعے زائل ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو معنی ہیں۔ اب کہتے ہیں اگر کسی شخص نے وصیت کی اور کہا بنو فلاں، ہے نا، یعنی مثال کے طور پہ زید کے زید کا بیٹا، بنی فلاں یعنی زید کا بیٹا، تو زید کے بیٹوں کی جو باکرہ لڑکیاں ہیں ان کے لیے میرا اتنا مال انہیں دے دینا، وصیت کر دی، میں نے اپنے اتنے مال کی وصیت کی بنو زید کی باکرہ لڑکیوں کے لیے، ہے نا، کہ ان باکرہ لڑکیوں کو میرا اتنا مال دے دیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت، اس کا مال جو ہے اس میں سے انہیں دیا جائے گا۔ تو کن کو دیا جائے گا؟ زید کی کچھ لڑکیاں تو ایسی ہیں کہ جو مکمل طور سے باکرہ ہیں، یعنی حقیقی طور پر باکرہ ہیں، یعنی ان کی بکارت زائل ہی نہیں ہوئی ہے، اور زید کی ایک لڑکی ایسی ہے کہ جو زنا میں ملوث ہو گئی معاذ اللہ، اور اس زنا کے ذریعے اس کی بکارت زائل ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو وصیت کا مال ہوگا وہ صرف زید کی ان لڑکیوں کو ملے گا جو حقیقی طور پر باکرہ ہیں، اور زید کی اس لڑکی کو، زانیہ لڑکی کو نہیں ملے گا، کیونکہ زنا کا جو حقیقی معنی ہے، وہ بکارت کا حقیقی جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ جن کی بکارت زائل ہوئی ہی نہ ہو۔ باکرہ کا حقیقی معنی وہ ہے کہ وہ لڑکیاں جن کی بکارت زائل ہوئی ہی نہ ہو، نہ زنا کے ذریعے نہ نکاح کے بعد وطی کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے۔ تو اب اس کے اندر جو باکرہ لڑکیاں ہیں حقیقت میں، یعنی جن کی بکارت زائل ہوئی ہی نہیں ہے، نہ زنا کے ذریعے نہ نکاح کے بعد وطی کے ذریعے، تو صرف وہی داخل ہوں گے، صرف انہی کو ملے گا، کیونکہ یہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ اب یہ بھی حقیقی معنی مراد ہو گیا تو پھر اس کا مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ زنا کے ذریعے بکارت جس کی زائل ہوئی وہ مجازی طور پر باکرہ تو ہے نا، لیکن حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ مراد نہیں لیا جا سکتا ہے، دونوں میں سے ایک ہی مراد ہوگا، یا تو حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی معنی مراد ہوگا۔ تو جب حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو اب پھر مجازی معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ اور حقیقی معنی کیوں مراد لیا گیا؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ جب حقیقت و مجاز دونوں معنی ہو تو حقیقی معنی کو مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، جب تک کہ مجازی معنی کے مراد لینے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، یا حقیقی معنی کو چھوڑ دینے پر کوئی دلیل نہ ہو، تب تک جو ہے وہ اس کا حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس کا حقیقی معنی یعنی بکارت باکرہ کا حقیقی معنی مراد لیا جائے گا جو حقیقی طور پر باکرہ ہو، اور صرف وہی لڑکیاں ہیں جو زنا میں بھی ملوث نہیں ہوئی ہیں اور نہ ہی ان کا نکاح ہوا ہے، تو صرف وہی اس کے اندر داخل ہوں گی، لہٰذا جو زنا کے ذریعے طیبہ ہوئی وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ وَلَوْ أَوْصَىٰ لِبَنِي فُلَانٍ وَلَهُ بَنُونَ وَبَنُو بَنِيهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ دُونَ بَنِي بَنِيهِ، اگر کسی نے وصیت کی بنو فلاں کے لیے اور اس کے کچھ بیٹے ہیں اور کچھ بیٹوں کے بیٹے ہیں، تو وصیت اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی، اس کے بیٹوں کے لیے نہیں ہوگی۔ لفظ ابن ہے نا، اسی کی جمع بنون، تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اس کا حقیقی معنی ہے، حقیقی معنی یہ ہے کہ اپنے بیٹے، ہے نا، جیسے میں کہوں کہ کیا نام ہے بنو زید، ہے نا، تو اس کا مطلب ہوگا زید کے جو اپنے بیٹے ہیں، زید کے بیٹے، ہے نا، تو یہ ہو گیا۔ اور اس کا ایک مجازی معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوتا، یعنی بیٹوں کے بیٹوں کو بھی مجازی طور پر بیٹے کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو بنو کا مطلب اپنے بیٹے بھی ہوئے اور بنو کا مطلب پوتے بھی ہوئے، لیکن اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ بیٹوں کے لیے ہے
اور جو مجازی طور پر بنو کہا جاتا ہے وہ پوتوں کو مجازی طور پر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کسی نے وصیت کی اور کہا کہ فلاں شخص کی بنو فلاں کے لیے میں نے اتنے مال کی وصیت کر دی، اپنے اتنے مال کی وصیت کر دی، تو اس وصیت میں کون داخل ہوگا؟ بنو فلاں کے صرف بیٹے ہوں گے، وہ فلاں شخص کے صرف بیٹے ہوں گے، یا اس کی بیٹوں کے بیٹے بھی ہوں گے؟ یعنی فلاں کے صرف بیٹے داخل ہوں گے وصیت میں، یا اس کے پوتے بھی داخل ہوں گے وصیت کے اندر؟ پوتوں کو بھی ملے گا یا صرف بیٹوں کو ملے گا؟ تو فرمایا کہ کانت الوصیۃ لبنی ہے، وصیت جو ہے وہ صرف اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی، اس کے بیٹوں کے لیے نہیں ہوگی، یعنی پوتوں کے لیے وہ وصیت کا مال نہیں ہوگا، بلکہ وہ وصیت کا مال صرف اس کے اپنے بیٹوں کے لیے ہوگا، کیونکہ بیٹوں لفظ بنو کا استعمال بیٹوں کے لیے حقیقت ہے اور پوتوں کے لیے مجاز ہے، اور حقیقت مجاز سے راجح ہوتی ہے، تو حقیقی معنی مراد لے لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اس نے کہا کہ بنو فلاں کے لیے میں نے اپنے اتنے مال کی وصیت کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا اس نے یہ کہا کہ میں نے فلاں شخص کے بیٹوں کے لیے اپنے اتنے مال کی وصیت کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بیٹوں کو ملے گا، اور اس کے پوتے، چونکہ مجازی طور پر پوتوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور حقیقی معنی جب استعمال ہو گیا تو پھر مجازی معنی مراد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو پھر مجازی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، کیونکہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ وصیت کا مال صرف فلاں شخص کے بیٹوں کو ملے گا، اس کے بیٹوں کے بیٹوں کو نہیں ملے گا۔ قال اصحابنا لو حلف لا ينكح فلانة وهي اجنبیۃ کان ذلك علی العقد، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں عورت سے وہ نکاح نہیں کرے گا، ہے نا، لا ينكح فلانة، اور وہ فلاں عورت اجنبیہ ہے یعنی اس کی بیوی نہیں ہے، تو وہ عقد نکاح پر محمول کیا جائے گا، اس کا یہ قول عقد پر محمول کیا جائے گا، اور حتی لو زنا بها لا يحنث، یہاں تک کہ اگر اس نے اس سے زنا کر لی تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ ہاں، لفظ نکاح جو ہوتا ہے نکاح ینکح، اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے وطی کرنا، اور اگر اجنبیہ عورت کے بارے میں کہا جائے تو زنا کرنا، ہے نا، کیونکہ اجنبیہ عورت سے وطی تو ہو نہیں سکتی، زنا ہی ہوگی، تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے وطی کرنا، اجنبیہ کے بارے میں زنا کرنا، اور یہ حقیقی معنی ہے، یعنی لفظ نکاح کا جو اصلی معنی ہے، حقیقی معنی ہے، وہ ہے وطی کرنا، اور جو اس کا دوسرا معنی مجازی معنی ہے وہ ہے عقد نکاح کرنا۔ عقد نکاح یعنی جو لڑکا لڑکی ایجاب و قبول کرتے ہیں، ہے نا، تو وہ جو ہے عقد نکاح ہے، تو اس کا عقد نکاح والا جو معنی ہے وہ مجازی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے کہا لا انکح، تو اس کے دو معنی ہوئے کہ میں فلاں سے نکاح نہیں کروں گا، عقد نکاح نہیں کروں گا، اور دوسرا معنی میں فلاں سے زنا نہیں کروں گا، ہے نا، کیونکہ وہ اجنبیہ عورت ہے تو زنا ہی اس کا معنی ہوگا۔ تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح قسم کھائی تو اس صورت میں اس سے اس کا معنی مجازی مراد ہوگا، حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، یعنی اس کو نکاح پر محمول کیا جائے گا، عقد نکاح پر، کہ میں اس سے عقد نکاح نہیں کروں گا، ہے نا، اس پر محمول نہیں کیا جائے گا کہ زنا نہیں کروں گا، ہے نا، زنا نہ کرنے کی قسم نہیں ہوگی، وہ ہوگی عقد نکاح نہ کرنے کی قسم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو قسم کھانے کے بعد جس چیز کی وہ قسم کھائے اس چیز کو اگر کر لے، جس چیز کو نہ کرنے کی قسم کھائے کوئی، اگر وہ کام کر لے تو اس سے اس کی قسم ٹوٹ جاتی ہے اور وہ حانث ہو جاتا ہے نا، قسم توڑ دینے والے کو حانث کہتے ہیں، ہے نا، اور قسم ٹوٹنے کا مطلب حانث ہو جانا، ٹھیک، تو وہ حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، ہے نا، اگر وہ وہی کام کر دے اس کام کو نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو وہ حانث ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں اس سلسلے میں اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ لا انکح فلانۃ، کہ میں فلاں شخص سے، فلاں عورت سے زنا نہیں کروں گا، ہے نا، کیونکہ یہاں زنا کے معنی میں ہی اس کو محمول کیا جائے گا، تو اب اگر وہ کیا نام ہے، نہیں، اس کے دو معنی ہوئے، ایک تو نکاح کرنا اور ایک زنا کرنا، ٹھیک ہے، تو اب اس نے یہ قسم کھائی کہ لا انکح فلانۃ، میں فلاں عورت سے نکاح نہیں کروں گا یا فلاں عورت سے زنا نہیں کروں گا، تو اب اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو عقد نکاح پر محمول کیا جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا اس نے قسم یہ کھائی ہے کہ میں فلاں عورت سے عقد نکاح نہیں کروں گا، ہے نا، قسم اس کی یہ ہے کہ میں فلاں عورت سے نکاح نہیں کروں گا، یہ اس کی قسم ہوگی، ٹھیک ہے، اس پر اس کو محمول کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ قسم کھانے کے بعد اس نے اس سے زنا کر لی تو زنا سے وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی اسے کفارہ نہیں دینا پڑے گا زنا کرنے کی وجہ سے، گنہگار تو ہوگا، ظاہر سی بات ہے، گنہگار ہوگا، سخت گنہگار ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے جو قسم کھائی تھی وہ کھائی تھی کہ لا انکح، اور وہاں نکاح جو جس معنی میں ہے وہ ہے عقد نکاح، تو نکاح نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، یہ کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اور اس نے نکاح نہیں کیا ہے،
है ना। हाँ, उसने ज़िना कर ली है तो इसकी कसम ही नहीं हुई थी, क्योंकि नकाह का माना को अक़्द निकाह पर महमूल किया गया था। तो गोया उसने कसम खाई थी कि मैं निकाह नहीं करूँगा, और यहाँ पर उसने निकाह नहीं किया बल्कि ज़िना किया, ठीक है। तो इसकी उसने कसम नहीं खाई थी इसके ना करने की, तो उसकी कसम भी नहीं टूटी, है ना। कसम तो ये थी कि मैं उससे निकाह नहीं करूँगा, और निकाह उसने नहीं किया है। जब निकाह करेगा तो कसम टूटेगी, निकाह नहीं करेगा तो कसम नहीं टूटेगी, ठीक है। तो हमारे साहब फरमाते हैं कि अगर किसी ने इस तरह कसम खाई तो उसकी कसम जो है ज़िना करने से नहीं टूटेगी, ठीक है। अगर उसने उस औरत से जाकर के ज़िना कर ली तो उसकी कसम नहीं टूटेगी। अब यहाँ आप एक बात पर गौर करेंगे कि यहाँ पर इसका माने मजाजी मुराद लिया गया, हकीकी माना मुराद नहीं लिया गया, ठीक है। यानी नकाह जो नकाह यनकाह है उसके दो मानी, एक माना उसका हकीकी है वो है वती करना या ज़िना करना, और दूसरा माना उसका मजाजी है यानी कि अक़्द निकाह करना, ईजाब व कबूल जो मर्द व औरत करते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसका दूसरा मजाजी माना यानी अक़्द निकाह मुराद लिया गया, उसका हकीकी माना वती करना या ज़िना करना वो मुराद नहीं लिया गया। ज़िना कह ले क्योंकि अजनबी औरत के बारे में तो यहाँ पर ज़िना ही हो सकता है ना, तो ज़िना करना यहाँ मुराद नहीं लिया गया। तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जब उसने ये कसम खाई कि मैं उससे निकाह नहीं करूँगा, तो अगर इसका ये माना लिया जाए कि मैं उससे ज़िना नहीं करूँगा तो ये कसम तो उसकी मतलब इस कसम खाने की ज़रूरत ही क्या है? ये तो शरीयत में पहले से ही मना किया गया है ना, यानी कि ज़िना न करना उस पर तो पहले से ही वाजिब है, चाहे कसम खाए या ना खाए, है ना। अगर ज़िना करेगा तो गुनहगार सख्त गुनहगार होगा ही होगा, है ना, चाहे कसम खाने के बाद करे या बिना कसम के करे। तो ज़िना का तर्क इन शरीयत में मतलूब है, ठीक है। तो ज़िना महजूर है शरअन, है ना, महजूर यानी तर्क किया हुआ है। ज़िना का तर्क यानी ज़िना को छोड़ देना यही शरीयत में मतलूब है। तो मतलब क्या हुआ कि ज़िना मतरूक है यानी महजूर है, ठीक है, यानी छोड़ा हुआ है। और मतलब फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका हकीकी माना ये महजूर है, हकीकी माना ज़िना है, ठीक है, और ज़िना शरीयत में मतरूक है, महजूर है। तो मतलब क्या हुआ कि इसका हकीकी माना महजूर है, और जहाँ पर किसी लफ्ज़ का हकीकी माना मतरूक हो, महजूर हो, तो फिर उसका वहाँ पर मजाजी माना मुराद लिया जाता है। तो यहाँ पर हकीकी माना के छोड़े जाने की एक दलील मौजूद है और जहाँ हकीकी माना के छोड़े जाने की दलील मौजूद हो तो वहाँ पर हकीकी माने को छोड़ दिया जाता है और मजाजी माना मुराद ले लिया जाता है। हकीकी माना तभी राजे होता है जब उसके तर्क पर कोई दलील ना हो, और यहाँ हकीकी माना के तर्क पर दलील मौजूद है, क्योंकि निकाह करना ये शरीयत में हराम है ना, सख्त हराम है। तो इसके न करने पर, इसके मतरूक होने पर, इसके हकीकी माना के मतरूक होने पर दलील मौजूद है, इस वजह से इसका हकीकी माना यहाँ पर तर्क कर दिया जाएगा और इसको इसके मजाजी माना पर महमूल किया जाएगा। और इससे मुराद ये होगा कि गोया उसने ज़िना वो निकाह न करने की कसम खाई है, ज़िना न करने की नहीं। लिहाजा अगर उसने निकाह कर लिया तो उसकी कसम टूट जाएगी, और अगर ज़िना कर ली तो कसम नहीं टूटेगी क्योंकि इसकी कसम ही नहीं खाई है, ठीक है। वही कहा कि क़ाला अस्हाबुना लौ हलफ़ ला यनकिहु फ़ुलानतन, हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर किसी ने कसम खाई कि फ़लाँ औरत से वो निकाह नहीं करेगा, और फ़लाँ औरत जो है वही अजनबियत, वो अजनबिया है, यानी इसकी अपनी बीवी नहीं है ना, अजनबिया है। अगर बीवी के बारे में कसम खाई तो फिर तो वो उसी पर महमूल किया जाएगा, वती करने पर, है ना, वती पर उसको महमूल किया जाएगा, क्योंकि बीवी से जो होगा वो ज़िना नहीं होगा, ठीक है। और जब ज़िना नहीं है तो बीवी से वती करना ये शरअन मतरूक भी नहीं है, महजूर भी नहीं है। जब महजूर नहीं है और इसका हकीकी माना यही है तो हकीकी माना मुराद लिया जाएगा वहाँ पर, है ना। तो बहरहाल हाँ, लेकिन ये बात जो है अजनबिया औरत के बारे में है। अगर औरत अजनबिया है, बीवी नहीं है उसकी, तो उसकी बात है। तो कहते हैं कि काना ज़ालिका अलल अक़्द, तो वो अक़्द पर होगा, यानी अक़्द पर महमूल होगा, अक़्द निकाह पर महमूल होगा, वती पर महमूल नहीं होगा, यानी ज़िना पर महमूल नहीं होगा, बल्कि उसका वती वाला माना मुराद होगा, ज़िना वाला माना मुराद नहीं होगा। हत्ता लौ ज़ना बिहा ला यहनस, यहाँ तक कि अगर उसने उससे ज़िना कर ली तो वो हानिस नहीं होगा, वो मर्द जिसने वती की वो हानिस नहीं होगा।